السلام علیکم ایوری ون. دل نادان کا جو ہے نا نیو پرومو آ چکا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آنے والی ہے. انٹرسٹنگ تو ہونے ہی والی ہے لیکن تھوڑی سیڈ بھی ہونے والی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا مجھے نایاب پہ بڑے ترس آ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بری طریقے سے جو ہے پھنس چکی ہے. اور پھنسایا بھی کس نے جی؟ تانیہ نے تو پھنسایا ہی پھنسایا, لیکن جو بھی ہے ہاؤس ہیلپرز جو نوکر ہیں گھر کے, انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ صحیح کھیل کھیلا اور اتنی معصوم اور پاگل اور سادہ دکھائی گئی ہے, اتنی بیوقوف دکھائی گئی ہے, اتنی بیچاری دکھائی گئی کہ اس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ گھر کے نوکر تک اس کو جو ہے بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور گھر کے نوکر تک سے بھی یہ ہے یہ جو ہاتھ دھو بیٹھی ہے. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر کے جو نوکر ہیں نا اور آنٹی جو ہے, انہوں نے جو ہے نا اس بیچاری کو تھوڑا ایموشنل کیا, اور انہیں کہتی ہیں کہ مجھے نا تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے یہ وہ, اور اپنی باتوں میں جو ہے پھنسا دیا. اس کے بعد جو ہے نا نایاب وہ کہتی ہے کہ چلے آپ پریشان نہ ہو, تو وہ جو ہے نا زاویار سے تھوڑے بہت پیسے لے کے, تھوڑے بہت تو نہیں 50,000 شاید لے گئے تھے اس نے, جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہاؤس ہیلپر کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلے آپ پریشان نہ ہوں. لیکن جیسے ہی ہاؤس ہیلپر کے ساتھ کے پاس جانے لگتی ہے نا, ان کو تسلی دینے, دلاسا دینے, ان کو مطلب ان کا خیال رکھنے وغیرہ وغیرہ, ان سے پوچھنے کہ کیا حال ہے یہ وہ, تو وہ کیا سنتی ہے اپنے کانوں سے, وہ اس نے سب کچھ سن لیا ہوتا ہے جو بھی ہاؤس ہیلپر وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں, نوکر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نایاب بیوی تو مطلب کتنی اچھی ہیں. مطلب وہ ساری کی ساری نا انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے جو بھی نوکر ہوتے ہیں, اور وہ ساری پلاننگ بیچاری سن لیتی ہے. ویسے تو وہ برداشت کر لیتی ہے. اس کے بعد وہ کچن میں آتی ہے تو وہ لوگ کچھ چرا رہے ہوتے ہیں کھانا وغیرہ چیزیں وغیرہ, تو اس کو تب بھی بڑا غصہ آتا ہے اور بڑا ڈانٹتی ہے ان کو. اور اس کے بعد جو ہے نا نوکر وغیرہ وہ نا نایاب سے نا دوبارہ بدتمیزی کرتے ہیں, اس کی طرف برتن پھینکتے, اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. یہ بھی بھول جاتے کہ بھائی وہ گھر کی بہو ہے اور آپ لوگ اس کو ڈرا رہے ہو, مطلب کیا ہی بولوں میں. اور بیچاری نایاب جب وہ ڈر جاتی ہے, اس کے بعد برتنوں کی آوازیں سن کے, شور وغیرہ سن کے, وہ اس طرح کا شور اور ہنگامہ سن کے جو ہے نا سارے گھر والے آتے ہیں, اور وہ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو ہاؤس ہیلپر جو بھی گھر کے نوکر ہوتے ہیں نا, وہ سارا کا سارا نام, سارا کا سارا الزام جو ہے نایاب پہ کے اوپر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اس کا سارا نام لگا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں سارے گھر والوں کے سامنے کہ ہمیں ڈرا رہی ہیں, ہمیں دھمکا رہی ہیں, ہمیں مار رہی ہیں, نایاب بیوی ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے, بہت برا برتاؤ کرتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور بیچاری نایاب یہ سب سن کے تو اتنا غصہ آتا ہے اس کو, اور ظاہر سی بات ہے وہ آلریڈی اتنے غصے میں تھی, کیونکہ نوکر جو ہیں وہ کبھی چیزیں چلانا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی پلان کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی پلاننگ ہوتی ہے ان کی, کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے ہیں. تو نایاب کو نا ان ساری باتوں پہ آلریڈی اتنا غصہ آیا ہوتا ہے, وہ ساری بھڑاس جو ہے وہ ساری کی ساری بھڑاس نکال دیتی ہے نوکروں پہ. اور اس کے بعد جو بھی ہے نا نوکر تو بول ہی رہے ہوتے, لیکن جو بھی اس کی نند ہے نا نایاب کی, وہ بھی کسر نہیں چھوڑتی, اور وہ جو ہے نا نایاب کو اور اس کے گھر والوں کے بارے میں بولتی ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو پیسے دیتی ہے, اس کے گھر والے بھی ایسے ہیں, اس کے گھر والے ایسے ہیں ویسے ہیں. تو لڑکی چاہے جیسی بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر والوں کے خلاف یا اپنی فیملی کے خلاف تو نہیں نا سنتی. تو نایاب کو جو ہے اپنی نند پہ بڑا غصہ آتا ہے, اور وہ جو ہے اس کو مطلب ڈانٹتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ شرم کرو, میں تم سے عمر میں اتنی بڑی ہوں اور تم کس طرح سے بات کر رہی ہو میرے ساتھ. اور جو بھی اس کے اوپر غصہ کر رہی ہوتی ہے, آواز اونچی کر رہی ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ بھی جو ہے نایاب تانیہ کی ہی ہے. لیکن فی الحال جو ہے نا جب نایاب اپنی نند سے بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے, اس سے چڑ رہی ہوتی ہے, تو جو بھی ہے نا نایاب کی مدر ان لا, وہ نوکروں کے سامنے, ساری فیملی کے سامنے جو ہے بیچاری نایاب کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیتی ہے سب کے سامنے. اور مجھے اتنا ترس آتا ہے تب نایاب پہ جب اس کو تھپڑ پڑتا ہے, اور وہ بھی سب کے سامنے, کیونکہ وہ آلریڈی اتنی زیادہ مطلب کوشش کر رہی ہوتی ہے, ایفرٹ لگا رہی ہوتی ہے, کبھی کسی کو خوش کرنے کی, کبھی کسی کو خوش کرنے کی, اپنے طور طریقے سب کچھ بدل رہی ہوتی ہے, لیکن بیچاری کو کیا ہی صلہ ملا, بلکہ اس کو الٹا تھپڑ پڑ گیا. تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ تو بولتی اپنے لیے کچھ تو بولتی, سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر. اور جو بھی ہیں دوسرا زاویار صاحب, جن کا اتنا دکھایا گیا کہ او مائی گاڈ اینگر ایشوز والا انسان ہے, اتنا غصے والا, اور اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو تھپڑ پڑا سب کے سامنے, تو نواب صاحب جو اتنے چنے کاکے بن جاتے ہیں, اور کوئی ریئیکشن نہیں نکلتا, اور وہ جو ہے نا چپ کر کے دیکھی جاتے ہیں. مطلب آپ کی بیوی کو تھپڑ پڑا اور آپ آرام سے جو ہے دیکھی جا رہے ہو, مطلب کچھ کوئی ریئیکشن دکھاؤ, کچھ تو بولو. اس سے بہتر تو بیچارہ وہ جو بھی ہے جنید شاید اس کا نام, جو بھی ہے اس کا نام, وہ ہے, وہ کتنی اچھی طرح سے بیچارہ عزت سے رکھتا ہے نایاب کو. لیکن جو بھی ہے نا زاویار صاحب, وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں بجائے اپنی بیوی کی سائڈ لینے کے, وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ میں نے جو ہے نایاب سے شادی کر کے کیا ہے, میں نے نایاب سے شادی کر کے جو ہے غلطی کی تھی, اور اب جو ہے مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مطلب آپ کے اوپر تو میں کیا ہی بولوں زاویار صاحب. اس وقت جو ہے نا نایاب یہ چھوڑے نہ چھوڑے, نایاب کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے, اور جو بھی اس کا چھوٹا بھائی سے شادی کر لے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ صحیح رہے اس ٹائم, اور وہ تمیز سے بھی رہتا ہے, عزت سے رہتا ہے نایاب کے ساتھ, کم از کم اس سے تو بہتر ہی ہے. فی الحال جو ہے ڈرامہ یہی تک تھا. لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا. بائے بائے.